that due to Islamabad efforts, meaningful talks have begun between the US and the Taliban. کہ پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ ٹاکس شروع ہو چکی ہیں. اور اس وقت یہ بھی کہا گیا خواتین و حضرات کہ پاکستان's territory is not being used in the ongoing conflict in Afghanistan, and we hope that Afghanistan land is not used against Pakistan. The DGISI had said during the session, اس وقت فیض حمید صاحب تھے DGISI, اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے خلاف نہیں استعمال ہو رہی, اور نہ ہی اور ہم لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی. اس وقت امن تھا خواتین و حضرات, وجہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا وہ کام کر رہی تھیں جس کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز بنی ہیں, نہ کہ وہ لگی ہوئی تھی میڈیا کے خلاف, میڈیا کے آپ کے اینکرز کے خلاف, رپورٹرز کے خلاف, میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے خلاف, اور آپ کے سیاسی جو ہم لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا سیاسی مخالفین کے خلاف. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے تھیں. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا, اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ یہ حقائق جو ہیں, فیکٹس آر سیکرڈ, یہ حقائق آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ ہم لوگ 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, 9 مئی اور 26 مئی کے حوالے سے مختصراً میں بات کروں گا کہ 9 مئی اور 26 مئی کا ہماری 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے, میں معذرت چاہتا ہوں, 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے کہ ہماری مذاکراتی ٹیم کا ایک یہ ڈیمانڈ بھی ہے, اولین ڈیمانڈز میں ہے کہ ان کے اوپر آپ کے کمیشنز بیٹھیں, انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشنز ہو, کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. آپ کے جو 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے ان میں وہ CCTV فوٹیجز آنی چاہیے, اور اس کا تعلق ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کریں گے, کیونکہ ملٹری کورٹس میں جو آپ کا جوڈیشل آفسر یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے, عموماً کرنل ہوتا ہے, اس کے پاس جائگ برانچ ایک پھڑپھڑا دے دیتا ہے, وہ انہوں نے مطلب پڑھ کے سینٹنس جو ہے وہ سنا دیا اور لوگوں کو انہوں نے اندر کر دیا. ڈیفنس کو وہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ان چیزوں میں جا کے دیکھے, اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اوورٹرن ہو جاتی ہیں, اور اس پہ ہمارے اسیران میں جن میں حسان نیازی صاحب ہیں اور باقی اور سارے ہمارے اسیران ہیں جن کو یہ سزا ہوئی ہے, اس چیز کو ہم لوگ ملٹری کورٹس کنڈیم کرتے ہیں. یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اگینسٹ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ آرٹیکل 7 میں, آپ کا میں بریفلی بتاتا ہوں, آرٹیکل 7 میں سٹیٹ کیا ہوتی ہے. آپ کی نیشنل اسمبلی, سینٹ, آپ کی مرکزی فیڈرل حکومت, آپ کی صوبائی حکومتیں, صوبائی اسمبلیز, آپ کے وہ ادارے جو ٹیکس عائد کر سکتی ہیں, فوج, کوسٹ گارڈ, پولیس, یہ سارے کے سارے ذیلی ادارے ہیں. تو فوج کا ایک ملٹری کورٹ جو کہ ذیلی ادارے کا ایک ادارہ ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر وہ کر سکتا ہے, مطلب انفورس کر سکتا ہے ڈسپلن, وہ اٹھ کے جو 3 ستون ہیں آپ کے ریاست کے, جس میں جوڈیشری ہے, جس میں ایگزیکٹو ہے اور جس میں پارلیمان ہے, وہ جا کے جوڈیشری کا رول سیویلینز کے حوالے سے وہ یوزرپ یا نہیں اس کو لے سکتا. اس کے اوپر میں یہاں پہ آتا ہوں کہ اس وقت جناب والا آپ کا فیڈرل منسٹر یعنی کہ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہے اس وقت, اس نے واضح طور پہ آن ریکارڈ ہے, آپ پریس کے ساتھیوں نے کور کیا تھا کہ ڈی چوک ہم لوگ 5 منٹ میں کلیئر کر دیں گے, اور انہوں نے کیا. اور انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے امریکن اور برطانیہ کے جو ہتھیار دیے گئے تھے پاکستان کو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں, ان رائفلز کو جس پہ آپ کی M60 لائٹ مشین گن 7.62 into 51 ملی میٹر جو ریٹ آف فائر 850 بلٹس پر منٹ ہے, ود نائٹ سائٹس آپ کی ریمنگٹن 700 7.62 into 51 ملی میٹر, سنائپر رائفل ود نائٹ سائٹس آپ کی آرکٹک 7.62 into 51 ملی میٹر, یہ کیلیبر ہے اس کا ود نائٹ سائٹس, یہ برطانیہ کی رائفل ہے سنائپر رائفل. یہ وہ رائفلز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں, اور اس کی زندہ مثال یہ ہے جناب والا کہ جس وقت تیمور خان اور میں خود ہم لوگ گئے تھے محمد ادریس صاحب شہید کی فاتحہ خوانی کے لیے, تو وہاں پہ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر سے فائر آئے تھے, 3-4 لوگ ہمارے وہاں پہ گرے تھے. محمد ادریس صاحب گئے, ان کو ریٹریو کرنے کے لیے گئے, اور ان کو پھر ہپ میں گولی لگی, اور وہ گولی, یہ گولیاں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 7.62 into 51 ملی میٹر کی گولی, اس کی سپیڈ تقریباً جناب والا آپ کی ہوتی ہے,
आपकी 1 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रेंज होती है और ये तकरीबन 2400 फीट पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। और इस गोली को चलाया गया था तकरीबन 150 गज पे। तो जो रेंज 1000 मीटर की है वो आप 150 मीटर पे चलाएं तो उसकी इम्पैक्ट और ताकत क्या होती है, उसका फिर इफेक्ट क्या हुआ कि मोहम्मद इदरीस साहब को जो हिप में गोली लगी थी उसने उसका ब्लैडर, उसका इंटेस्टाइन परफोरेट कर दिया था, उनको डैमेज हुआ था, वो सर्जरी उनकी हुई पर वो उन सर्जरी की जख्मों की ताब ना ला सके और वो शहीद हुए। इसी तरह मेरे अपने हलके में एक हमारा साथी इमरान अब्बासी साहब, उनको कंधे में राइट साइड पे गोली लगी थी और नीचे पेट से निकली थी। आप खुद लगाएं उस गोली की ताकत कितनी थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके सामने हम लोग फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं। 13 शोहदा हमारे हैं, हज़ारों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। वो ज़ख्मी जो हैं वो कहीं पे सामने नहीं आए क्योंकि FIRs लॉन्च होती हैं तो वो आते हैं और ये बात करते हैं कि जी अमेरिका में कोर्ट्स ने कांग्रेस पे जिन लोगों ने हमला दावा बोला था तो उनको ट्राई किया था, वो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं थे, वो उनकी सिविलियन कोर्ट्स ने किया था। यहाँ पे जनाबे वाला ये मेरी चंद आपके सामने गुजारिशात थी जो हमने रखनी थी। आखिर में परसों वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से असद कैसर साहब भी थे, मैं भी था, अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्पिरिट्स में थे और उन्होंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की खातिर मेरे ऊपर जो भी हुआ मैं उन लोगों को माफ़ करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और पीस के लिए, इस अमन के लिए, इस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने नेगोशिएशंस कमेटी का खुद उन्होंने तश्कील दिया और इंशाअल्लाह ताला इस नज़रिए के साथ हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। मईशत जो है वो इस वक्त ठीक हालत में नहीं है, डगमगा रही है, उस पर डिटेल ब्रीफिंग में हम लोग बाद में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कोई चीज़ें होंगी तो वो सामने रख लेंगे। और आखिर में एक बात ज़रूर मैं कहूँ कि 26 नवंबर ख़वातीन व हज़रात पीसफुल प्रोटेस्ट था, आप सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, पीसफुल पुरअमन मुजाहरा था, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जो साथ खून की होली खेली गई उसको हम लोग कंडेम करते हैं। और उसके बाद भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब पे और बुशरा बीबी साहब पे जो कातिलाना हमले हुए वो भी हमने सारे के सारे यहाँ पे आपको टाइमलाइंस के साथ बताया और उस चीज़ को भी हम लोग कंडेम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी।